الفضل أولها حب المنان يرضى الله تعالى عنا حين تعلمنا القرآن في الجنة نقرأ ونرتل نصعد بالقرآن جنان فبإذن الله سنحفظه لن نترك حفظ القرآن الرحيم والسماء والطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. یہ سورہ بروج جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی تو اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی اور اس دن کی جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ خندق والے ہلاک ہو گئے اور جس میں ایندھن والی آگ تھی، جبکہ اس آگ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے، جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اور اسے وہ دیکھ رہے تھے، اور ان خندق والوں کی دشمنی مسلمانوں سے محض اس بنا پر تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور ستودہ صفات ہے، جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور ہر چیز پر وہ نگہبان ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 9 آیتیں تلاوت کی۔ محترم حضرات، سب سے پہلے مجید کو سب سے اعلیٰ مقام دیں، کیونکہ تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ اور تمام مذاہب میں سب سے مذہب بہترین دین ہے وہ دین اسلام، اور سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید۔ اور ہم جس طرح ایک مثال کے طور پر بہت سی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں میں سے کسی ایک سے محبت کرتے ہیں تو اس سے زیادہ وقت دیتے ہیں، اسی طرح بہت سے نوجوان ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے جس سے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ وقت دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم کو قرآن مجید جو سب سے زیادہ حق رکھتی ہے اس کو بھی ہم کو وقت دینا چاہیے، کم سے کم پورے دن میں روزانہ اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ تو خصوصی طور پر آج ہم بیٹھے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع کو بہت غنیمت سمجھ کر ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ عطا فرمائی کہ ہم کچھ قرآن مجید کی باتیں پڑھیں اور اس سے سمجھیں، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کو صرف نماز میں، تو ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ کیا مخاطب ہو رہا ہے، تو ہم کو جاننا ضروری ہے۔ اور سب سے زیادہ محبت انسان کو جس سے ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ اس سے چاہنے لگتا ہے، تو قرآن مجید سے بھی ہم کو محبت ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے محبت ہونی چاہیے۔ تو سورہ بروج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ہم کو معلوم ہے کہ سورہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مکی صورت ہوتی ہے اور ایک مدنی صورت ہوتی ہے۔ تو مکی صورت کسے کہتے ہیں؟ مکی صورت جو ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے جو سفر کیا تو وہ مکی صورت کہلاتی ہے۔ ہجرت سے پہلے جو بھی صورت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مکے سے پہلے، مکہ جانے سے پہلے جو صورت نازل ہوئی تو وہ صورت کیا کہلاتی ہے؟ مکی۔ اور اسی طرح ہجرت کے بعد جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ مدنی صورت کہلاتی ہے، اور اکثر مدنی صورتیں طویل ہوتی ہیں، اور جو میں آپ کے سامنے جو صورت پڑھا یہ مکی صورت ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، والسماء ذات البروج، 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ذات البروج، آسمان والے کہکشاؤں کی، برجوں والے آسمان کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ ذات البروج یعنی بروج سے مراد کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کے مختلف یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھتی ہے. والسماء والطارق، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی. جس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس کی اہمیت بڑھتی ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے زیب دیتا ہے. ہم مسلمان، ہم انسان کسی چیز پر ہم قسم نہیں کھا سکتے. اگر قسم ہم کو بھی کھانا ہے، اگر کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے اور وہ ہماری بات نہیں مان رہا ہے لیکن اس کی بات کو منوانے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں تو صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. لیکن آسمان کی وہ ہم قسم نہیں کھا سکتے، صرف یہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیب ہے. اور اگر کوئی قسم کھاتا ہے کسی مسلمان بھائی، وہ مان رہا نہیں لیکن میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، تو وہ قسم کو اگر وہ مکمل نہیں کرتا ہے تو اس کو کیا ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور وہ کھائے گا بھی تو صرف اللہ کی قسم، اور کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتا. اور اللہ کی قسم کھانے کے بعد اگر وہ اس کا ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اور اسی طرح کیا ہے، قرآن مجید میں 3 دن مسلسل روزے رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا قسم کا کفارہ بھی بتلایا، تو یہ قسم یہاں بتلائی گئی تو اس کی اہمیت زیادہ ہے. 4 چیزوں میں قسم کھائی. پہلے بروج کی، تو بروج کسے کہتے ہیں، اونچی عمارت کو کہتے ہیں. دوسرا مفسرین اکرام لکھے قلعے کو کہتے ہیں، مضبوط قلعے کو، کیونکہ فرشتے نے وہاں جو قلعہ مضبوط قلعہ ہے، فرشتے وہاں پہ ڈھیر لگائے ہوئے ہیں. وہاں پہ مضبوط قلعے پر فرشتے نگہبان ہیں، اس لیے کہ وہاں پر کوئی شیطان آ کر حملہ نہ کرے، اور اسی طرح کوئی شیطان آ کر باتیں نہ سنے، اس لیے فرشتوں کو وہاں ٹھہرایا گیا. یہ مفسرین اکرام لکھتے ہیں. دوسری چیز بلند عمارت کو کہتے ہیں برج. اسی طرح برج خلیفہ کہتے ہیں، سب سے بڑی برج، دبئی کی سب سے بڑی برج خلیفہ. تو سب سے اونچی عمارت کو بھی برج کہتے ہیں. تو یہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 7 آسمانوں کی قسم کہی. آسمان کے ساتھ جو برج ہے، بڑے قلعے، بلند عمارتوں کو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ برج کی تلاوت خصوصی طور پر عشاء میں کرتے تھے. اور جو سما سے شروع ہوتی ہے، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، جو سما سے شروع ہوتی ہے یعنی آسمان والی چیزوں سے شروع ہوتی ہے صورتیں، اس صورتوں کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں خصوصی طور پر کیا کرتے تھے. تو یہ روایت ملتی ہے. اور اسی طرح آسمان کے جو برج ہے کتنے ہیں، 12 برج ہے. اس میں کیا کیا جو سال بھر میں ادا ہوتی ہیں. پہلے 3 برج جو موسم سرما میں ہے، اور اسی طرح 3 برج جو موسم گرما میں آتی ہے. اسی طرح 3 برج جو موسم ربیع میں، اور اسی طرح 3 برج موسم خریف میں، یعنی موسم قضاء میں. اس طرح یہ 4 چیزیں بتلائی گئی. اور اسی طرح یہاں دوسری آیت والیوم الموعود، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے دن کی. کون سے دن کی، کون سا دن ہے؟ موعود سے مراد مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یوم الموعود سے مراد قیامت کی دن، جب تمام لوگ جمع ہوں گے. تو ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز میں بھی پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. تو ہم روزانہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے بغیر سورہ فاتحہ. تو اس میں مالک یوم الدین ہے، جو روز جزا کا مالک ہے. کون سے روز جزا؟ جو قیامت قائم ہوگی. تو آج ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو قیامت کے دن بھی ہم کو کھڑے ہونا ہے. تو یہ نماز اس بات کی ہم کو دعوت دیتی ہے. تو روزانہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، تو ہی روز جزا کا مالک ہے. قیامت کے دن ہم کو اٹھائے گا ہی تو ہی، اور آج ہم زندہ ہے تو ہی ہماری تقدیر کو بدلنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر ہم یقین رکھتے ہیں. تو یہی یوم الموعود سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے. اس کے بعد وشاہد و مشہود، اور حاضر ہوگا اس کی قسم جو حاضر کیا جائے گا. حاضر کس دن کیا جائے گا؟ قیامت کی دن. تو شاہد سے مراد کیا ہے؟ حاضر رہنا، شاہد کا معنی. دوسرا مشہود کے معنی جہاں حاضر ہم کو کیا جائے گا، مطلب قیامت کی دن. تو اسی طرح دوسرا معنی یوم عرفہ کا لیا ہے، کیونکہ عرفے کے دن تمام لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جو ہم ابھی ذی الحجہ کے مہینے میں سنے ہیں. اور جو عرفے کا دن ہوتا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا ہوتا ہے. تو مسند احمد کی مشہور روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے. کیونکہ شاہد اس لیے جمعہ کے دن کہا، تمام لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، مجموعے کو جمعہ کہتے ہیں. تو شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے.
تیسرا مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے۔ تو یہ 3 چیز ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے شاہد سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا۔ اسی طرح مشہود سے مراد تمام امتی جس قیامت کے دن لوگ جمع ہوگی اس سے مراد لیا۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ تو شاہد تیسری قسم، مشہود جس دن حاضر کیا جائے گا۔ تو 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد قتل اصحاب الاخدود، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ خندق والوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب یہاں سب سے اہم بات ہے کہ اصحاب الاخدود کا ایک واقعہ ہے جو ہم کو تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم کو معلوم ہے لیکن پھر بھی اس کو روزانہ ہم کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے نئی نئی چیزیں۔ تو یہ مشہور ہے واقعہ۔ اصحاب الاخدود کہتے ہیں، اخدود گھڑے کو کہتے ہیں، بڑا گھڑا جہاں پہ آگ تیار کی جاتی ہے۔ تو وہاں پر ایمان والوں کو ڈال دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا قتل اصحاب الاخدود، وہ واقعے کو ذکر کر رہا ہے کہ خندق والے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ جو بڑے ایندھن سے جلا دی گئی ہے۔ اب یہ واقعہ سنیے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ اس کے بعد میں اس واقعے کو مختصر طور پہ بتلاؤں گا۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے۔ مثال کے طور پر یہاں مثال دی گئی کہ گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھ جائیے، تو ہم دسترخوان پر تو نہیں بیٹھتے، اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں وہی اسی طرح مراد لیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، مطلب جو آگ جل رہی تھی، جو ظالم بادشاہ ان ایمان والوں کا آگ لگا کر وہاں پر دیکھ رہا تھا، وہ کنارے پہ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ تو یہ مراد ہے۔ اسی طرح وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جو کچھ اس اصحاب الاخدود جو ایمان لائے تھے وہاں پر ان کو آگ میں جلایا گیا، تمام لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہے، اسی لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو ذکر کر رہا ہے۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی تھی چند آیتیں، اس کا ترجمہ ہوا اور اس کی چند مختصر سی تفسیر ہوئی۔ اب جو اصل جو موضوع ہے اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے اس میں۔ تو ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، وہ کیا کیا کرتا تھا، جو اس وقت جادو بہت مشہور تھا، اس کے پاس ایک جادوگر موجود تھا جو بوڑھا ہو چکا تھا، جادو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، جادوگر بوڑھا ہونے کی وجہ سے ایک نوجوان کو طلب کرتا ہے کہ ایک اچھا نوجوان کو بلائیے، میں اس کو جادو سکھاؤں گا، اور اب میری عمر ختم ہونے جا رہی ہے، میں اگر انتقال کر جاؤں تو جادو کس کو آئے گا۔ تو بادشاہ کو کہتا، بادشاہ مقرر کرتا، اور وہ نوجوان آنے لگتا، اور جیسے ہی نوجوان اس بادشاہ کے پاس آنے لگتا اور جادوگر سے جادو بھی سیکھنے لگتا، تو راستے میں ایک راہب عابد شخص سے اس کا گزر ہوتا، ایک نیک شخص رہتا، وہ ایمان کی طرف بلاتا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگتا۔ تو جاتے جاتے اس کے پاس سے وہ گزرتے ہوئے جاتا، اور اس کو اس عابد شخص کی باتیں مائل کرنے لگتی، اور اس پر وہ راغب ہوتا، اس کو مان لیتا۔ اور یہ بہت تفصیل ہے، میں مختصر بتلاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ایمان بھی لا لیتا۔ اس کے بعد بادشاہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ اچھی باتیں سن کر آ رہا ہے اور اللہ کو رب کو ایک مان رہا ہے۔ تو بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے یہ خبر تمام چیز معلوم ہو جاتی۔ ایک واقعہ یہ پیش آتا اس دوران کہ راستے میں ایک آبادی جانے لگتی ہے، تو وہاں پہ ایک بڑا جانور راستہ روک دیتا، بڑا جانور، خوفناک جانور۔ تو وہ جانور روک دیتا ہے۔ اب نوجوان کو موقع ملتا ہے کہ کسی طرح اس جانور کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا، یعنی جو راہب ہے، جو عابد شخص ہے، اس کا ایمان صحیح ہے، وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو یہ راستہ صحیح ہے یا جادوگر کا راستہ صحیح ہے، یہ معلوم کرنا ہے۔ تو اس نوجوان کو، اب وہ بڑا جانور ٹھہرا ہے، تمام لوگ نہیں جا سک رہے ہیں، تو یہ نوجوان کیا کرتا ہے، ایک کنکر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر عابد شخص جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ سچ واحد ایک ہے اور اس کی عبادت کرنا صحیح ہے، یہ راستہ صحیح ہے، تو اس جانور کو ہلاک کر دے۔ تو کنکر لے کر پھینک دیتا ہے، اور وہ بات صحیح ہوتی ہے، اور وہ جانور وہاں سے ہٹ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو راستہ ہموار ہو جاتا ہے، اور تمام لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، چند لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے، بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ ایمان بھی لایا اور اس کے بہت سے کرامات بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا کرامت یہ کہ بادشاہ کے پاس ایک دربار میں سفیر ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، تو وزیر تحفے لے کر آتا ہے،
تو اس دوران اس سے ملتا ہے نوجوان سے، تیرے پاس کیا چیز ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ، اور وہ نابینا رہتا، جو بادشاہ کے پاس جو شخص تحفے لے کر آتا ہے وہ نابینا رہتا، تو نابینا ہونے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ کیا تم مجھ کو شفا دے گا، کیا میری بینائی لوٹائے گا؟ تو نوجوان بینائی لوٹا دیتا اس کو، اور وہ تحفے پورے نوجوان کو حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا معاملہ پیش آتا؟ اب وہ ایمان لے کر آتا اور اس بادشاہ سے بھی کہتا ہے کہ یہ مجھ کو اس نوجوان نے مجھ کو یہ راستہ دکھایا، اور اس کے بعد اس کو اس نوجوان کو راستہ دکھانے کے بعد اس کا نام بھی لیا جاتا، پہلے اس کو ہلاک کرتے، اس کو مار دیا جاتا، اس کے بعد جو عابد شخص تھا اس کو بھی قتل کیا جاتا، اس کے بعد نوجوان کو مارنے کی پلاننگ ہوتی، تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس نوجوان کو پہاڑ سے پھینک دیا جائے، اس کو ہلاک کیا جائے، لیکن ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نوجوان ہلاک نہیں ہوتا، وہ چند افراد جو ہلاک کرنے کے لیے جاتے وہ تمام لوگ برباد ہوتے، ہلاک ہو جاتے۔ اس کے بعد دوسرا راستہ یہ ہے کہ کہیں سمندر کے درمیان بیچ میں لے جا کر اس کو پھینک دیا جائے، تو وہاں پر بھی کوشش کرتے، وہ نوجوان بچ کر آتا۔ خود نوجوان کہتا ہے، جو ایمان لایا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تو یعنی بادشاہ سے کہتا ہے کہ اگر تم اس کو مارنا ہی چاہتا ہے تو تمام لوگوں کو جمع کرو، اور اس کے بعد بسم اللہ ھذا ربی، اور یہ بات جب تم مجھ کو مارنا چاہتے ہو تو تمام لوگوں کو جمع کرو اور ایک تیر لو، کمان میں لے کر تیر لے کر بسم اللہ ربی، یعنی میرے رب کا نام لو، اللہ کا نام لے کر تیر کو مارو، تیر چلاؤ، اور جب تیر چلائے تو نوجوان ہلاک ہو گیا۔ تو اس سے، اور یہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، اور پوری بستی پورے گاؤں کے لوگ دیکھ کر ایمان لے کر آئے، اتنا سچا نوجوان ہے جس کی بات ہر بات سچی ہو رہی ہے، تو پورے بستی والے ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر بات کہنے کی کہ قتل اصحاب الاخدود، اب آگ تیار کر دی جاتی، بڑا گڑھا تیار کیا جاتا ہے، اس میں آگ بھڑکائی جاتی ہے، اور وہاں پر جو ایمان لائے ہیں تمام لوگوں کو وہاں پہ جلا دیا جاتا ہے۔ اور ایک بات روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اس میں ڈال دیا جا رہا ہے تو ایک عورت تھی جس کی ننھا منھے بچے تھے، دودھ پیتے، ایک بچہ تھا، جب اس آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ بچہ خود کہتا ہے، وہ بچہ مطلب ماں کیا کرتی ہے، اب چھوٹے بچے کو آگ میں تو نہیں ڈال سکتے تو تھوڑا جھجک محسوس کرتی ہے، تو خود بچہ گود میں سے کہتا ہے کہ یہ جو نوجوان ہے جس پر تم ایمان لائے ہو، جس کی وجہ سے تم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یہ دین سچا ہے، تو خود نوجوان گود میں سے جو مطلب وہ بچہ گود میں بات کرتا ہے، یہ بھی روایت میں آتا ہے۔ تو وہ بچے کو لے کر ماں بھی کود جاتی ہے۔ تو یہ پورا واقعہ اصحاب الاخدود، مطلب جو ایمان لائے ہیں ان کو اس گڑھے میں قتل کر دیا گیا، ان کو جلا دیا گیا۔ النار ذات الوقود، ان کو اس آگ میں جلا دیا گیا، اور تمام واقعہ اس میں ذکر کیا گیا، یہی واقعہ اصل۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی جو قسمیں ہیں، آسمان زمین، ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور صورتوں کی ایک ایک آیت پر ہم غور و فکر کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو سورہ بروج کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔